बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खासा दोम तालीमुल मंतिक। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है फ़सल की अक़साम। यानी 5 कुलियाँ हमने पढ़ी थी, उसमें से पहली 2 कुलियाँ जो हैं जिन्स यानी और नौ, उसकी हम तक़सीमात पढ़ चुके हैं। अब आगे जो तीसरी कुली हमारे पास थी फ़सल, उसकी हम लोगों ने तक़सीमात आज पढ़नी है। देखें, फ़सल को अगर आप लोग दोबारा अपने ज़हन में थोड़ी सी इसकी तारीफ़ लेकर आएँ तो हमने फ़सल के बारे में क्या पढ़ा था कि ये ऐसी कुल्ली है कि अय्यु शैइन के ज़रिए से जो है वो किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है। यानी फ़सल का माना मैंने आपको बताया था अलग करना, यानी उसको जो दूसरी चीज़ों से अलग करने वाली चीज़ होती है। जिन्स का हमने क्या पढ़ा था कि जिसके बीच में तमाम मुश्तरक का लफ्ज़ हम बोल सकते थे, और फ़सल वो होता है जिसमें हम तमाम मुश्तरक का लफ्ज़ नहीं बोल सकते। यानी वो खुसूसियात, वो हकीकत, ठीक है, वो हकीकतें जो उसको दूसरी अशिया से अलग करने वाली होती हैं। जैसे कि इंसान और हैवान में हम लोगों ने पॉइंट देखा था कि नातिक ऐसा पॉइंट होता है जो इन दोनों को अलग करने वाला होता है। यानी कि हैवान की खुसूसियात भी जो हकीकतें होती हैं, माना होते हैं, वो भी सारे के सारे वही 5 पॉइंट होते हैं। इंसान के भी वही 5 पॉइंट होते हैं, लेकिन इंसान का जो छठा पॉइंट है वो हैवान के अंदर नहीं पाया जाता। यानी नातिक वाली जो हकीकत है, नातिक वाला जो माना है, तो उस एतबार से ये उससे अलग हो जाता है। तो नातिक गोया इंसान और हैवान को अलग कर रहा होता है, तो ये उसके लिए फ़सल कहलाता है। अब आगे जो है वो फ़सल की 2 तक़सीमात बयान की गई हैं। एक को कहा गया है फ़सल क़रीब, एक को कहा गया है फ़सल बईद। देखें, इसको समझने के लिए अगर आपके ज़हन में जिनसे क़रीब और जिनसे बईद अगर मौजूद है ना, तो इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही बात यहाँ पर वजह हसर में बयान की कि फ़सल 2 हाल से खाली नहीं होगी कि वो माहियत को, यानी वो जो माहियतें क्या थीं, इंसान है, हैवान है, जिसमें मुतलक है, जिसमें नामी है, जोहर, ये मैंने आपको बताया था ना, ये सारी माहियतें जो किसी चीज़ की, यानी कुलियाँ जो हम लोगों ने बयान की थी, वो माहियतें कहते हैं। वो माहियत को जिनसे क़रीब के मुशारकात से तमीज़ देगी। मुशारकात यानी उसमें जो शरीक चीज़ें, यानी जो उसके अफराद हैं, उनसे तमीज़ देगी, या जिनसे बईद के मुशारकात से। अगर वो जिनसे क़रीब के मुशारकात से उसको तमीज़ दे रही है, यानी उनसे उनको अलग कर रही है, तो वो फ़सल क़रीब कहलाएगा। और अगर वो उसको जिनसे बईद के मुशारकात से, यानी उन अफराद से वो अलग करने वाले पॉइंट्स हैं, तो फिर वो फ़सल बईद कहलाएंगे। यहाँ पर जो मिसाल यहाँ पर दी गई है, मिसाल से समझना भी वैसे बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको अलग से जो है वो एक पॉइंट बना दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले तो ये चीज़ें समझें, जो मतलब इसको कह लें कि रिवाइंड करते हैं हम थोड़ा सा, कि इंसान जो थी वो हमारे पास क्या थी, 9, ठीक है, इंसान थी 9। बाकी ये जो 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी ये क्या थी, जिन्स। हमने ये देखा था कि इंसान को जब हैवान के अफराद के साथ मिलाकर हम सवाल करते थे तो सब के जवाब में वही जिन्स आ जाती थी, यानी हैवान ही आ जाता था। तो इसका मतलब हैवान जो थी वो इंसान के लिए क्या थी, जिनसे क़रीब थी। और जब इंसान को जिसमें नामी के अफराद के साथ, या जिसमें मुतलक के अफराद के साथ, या जोहर के अफराद के साथ मिलाकर हम सवाल करते थे, तो वहाँ पर हर एक के जवाब में जिसमें नामी नहीं आता था, बल्कि कुछ के जवाब में जिसमें नामी आता था, कुछ के जवाब में हैवान आता था। जिसमें मुतलक का जब हम करते थे तो कुछ के जवाब में जिसमें मुतलक आता था, कुछ के जवाब में जिसमें नामी आता था, कुछ के जवाब में जिसमें हैवान आता था, ठीक है। तो अब उसके बीच में अगर मुख्तलिफ पॉइंट्स आ रहे थे तो वो उसके लिए जिनसे बईद बनता था, और अगर सेम टू सेम वही जिन्स आ रही थी जिसके अफराद के बारे में हम सवाल कर रहे थे तो वो हैवान होता था। अब ये इसको हम दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जिनसे करीब और जिनसे बईद पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से ये साबित हुआ था कि हैवान जो है वो इंसान के लिए जिनसे करीब है, और बाकी जो सारी हैं वो जिनसे बईद हैं। अब यहाँ से देखें कि फ़सल करीब और फ़सल बईद क्या होगा, कि अगर जो है वो इंसान के अंदर कोई ऐसा पॉइंट पाया जाता है जो हैवान के अंदर नहीं पाया जाता, तो यानी इंसान के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट था, इंसान के अंदर नातिक वाला पॉइंट था जो हैवान के अंदर नहीं था। तो ये नातिक वाला जो पॉइंट जब हम बयान करेंगे, ये इन दोनों में अलग है ना, यानी हैवान की जो 5 माना है और इंसान के जो 5 माना है वो एक जैसे हैं, लेकिन नातिक वाला जो माना है वो हैवान वाले माना के अंदर नहीं पाया जा रहा। तो हैवान क्या है, जिनसे करीब। तो जिनसे करीब के मुशारकात के साथ जब इस चीज़ को हम जोड़ेंगे, जब हम इनका मवाजना करेंगे, तो इंसान को जब ये जिनसे करीब से अलग करने वाला जो पॉइंट है वो नातिक है। तो जिनसे करीब से चूँकि नातिक अलग कर रहा है, तो इसलिए ये फ़सल करीब कहलाएगा, ठीक है। और ऐसा कोई पॉइंट जैसे कि हसास लफ्ज़ है, मुतहर्रिक बिल इरादा लफ्ज़ है, वो इसको जिसमें नामी से या जिसमें मुतलक से अलग करने वालों में से है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जो है वो इसके लिए
فصل بعید کہلائیں گے کیونکہ وہ بعید، جن سے بعید کے افراد کو اس سے الگ کرتے ہیں. اب اس کی ابھی ہو سکتا ہے آپ کو اتنی ڈیٹیل میں سمجھ نہ آئی ہو، تو اس کے لیے میں نے مزید آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں پر کچھ پوائنٹس بیان کر دیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس کو مزید سمجھنے میں آسانی ہو جائے. دیکھیں یہاں پر میں نے لکھی انسان کی حقیقت. انسان کی حقیقت یعنی انسان کے معنی کیا کیا ہوتے ہیں کہ وہ قائم بنفسی ہی بھی ہوتا ہے، وہ قابل للعباد الثلاثہ بھی ہوتا ہے، وہ قابل للنبوء بھی ہوتا ہے، وہ حساس بھی ہے، وہ متحرک بالارادہ بھی ہے، اور وہ ناطق بھی ہے. اب ہم اس کا مقابلہ نا سب سے پہلے حیوان کے ساتھ کرا لیتے ہیں. حیوان کیا ہے؟ جن سے قریب ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے انسان کے 6 کے 6 معنی کو حیوان کے معنی کے اندر ہم نے ڈھونڈا تو پہلے 5 معنی تو اس کے اندر پائے گئے. یعنی وہ قائم بنفسی ہی بھی ہے، وہ قابل للعباد الثلاثہ بھی ہے، وہ قابل للنمو بھی ہے، حساس بھی ہے، متحرک بھی ہے. کون سا پوائنٹ یہاں پر الگ آیا ہے؟ فصل کون سا ہے یہاں پر؟ ناطق ہے نا فصل. اب یہاں پر صرف ایک پوائنٹ تھا، صرف ایک چیز تھی جو حیوان اور انسان میں فرق کرنے والی تھی. ٹھیک ہے، تو صرف ایک چیز تھی، اور وہ کس سے اس کو الگ کر رہی تھی؟ جن سے قریب سے. حیوان کیا ہے؟ حیوان جن سے قریب ہے نا، تو ناطق ایسا پوائنٹ ہے جو اس کو انسان کو جن سے قریب کے افراد سے الگ کرتا ہے. تو اس لیے یہ کیا کہلائے گا؟ فصل قریب. کیونکہ حیوان جن سے قریب ہے تو جن سے قریب کے افراد سے انسان کو الگ کرنے والا ایک ہی پوائنٹ ہے، تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں ناطق. اور ناطق یہاں پر کیا ہوگا؟ فصل قریب. اب اگر آپ آ جائیں، حیوان کو چھوڑ دیں کیونکہ حیوان تو ہو گیا نا، اب آ جاتے ہیں ہم جسم نامی اور جسم مطلق پر. ٹھیک ہے، جسم نامی میں اگر دیکھیں تو 3 پوائنٹ تو ایک جیسے ہیں، باقی 3 پوائنٹ اس کے بیچ میں ملتے جلتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جسم نامی جو ہوتا ہے وہ حساس بھی نہیں ہوتا، وہ متحرک بالارادہ بھی نہیں ہوتا، وہ ناطق بھی نہیں ہوتا. اب ان 3 پوائنٹ میں سے ہم کوئی بھی ایک پوائنٹ اٹھا لیں، ہم کہیں یہ جو حساس ہے یہ انسان کو کس سے الگ کر رہا ہے؟ جسم نامی کیا ہے؟ جسم نامی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ جن سے بعید ہے نا، تو حساس انسان اور جسم نامی میں فرق کرنے والا ہے. اور جسم نامی کیا تھا؟ جن سے بعید. تو جن سے بعید کے افراد سے حساس جو ہے وہ انسان کو الگ کرتا ہے. اس لیے حساس کو ہم کہیں گے کہ یہ فصل بعید ہے. کیوں؟ کیونکہ جن سے بعید کے افراد سے اس کو الگ کر رہا ہے، تو فصل بعید ہے. بعید کا معنی کیا ہے؟ کہ جن سے بعید والے افراد سے اس نے اس کو الگ کرنا ہے. اور فصل کا معنی کیا ہے؟ الگ کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز. یا اگر ہم لوگ اس میں متحرک بالارادہ لفظ لے لیں تو ہم کہتے ہیں متحرک بالارادہ یہ فصل بعید ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کو جن سے بعید کے افراد سے الگ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ اگر میں جسم نامی نہیں لیتی، میں لے لیتی ہوں جسم مطلق. جسم مطلق میں دیکھیں صرف 2 پوائنٹس ہیں، باقی سارے پوائنٹس ملتے جلتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ 2 پوائنٹس اس کے بیچ میں موجود ہیں، باقی جو نیچے والے پوائنٹس ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہیں. اس کا مطلب اگر میں کہتی ہوں قابل نمو کا جو لفظ ہے وہ انسان کو جسم مطلق سے الگ کرنے والا ہے. اور جسم مطلق کیا ہے؟ جن سے بعید. تو اس کا مطلب کہ انسان کو جن سے بعید سے الگ کرنے والی جو چیز ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ فصل بعید. کیونکہ فصل کا مطلب فرق کرنا، الگ کرنا نا، اور بعید کا مطلب جن سے بعید سے الگ کرنا. کہ اب ہو سکتا آپ لوگوں کو یہ چیز ذرا ڈیٹیل میں کلیئر ہو گئی ہو. اچھا، اب نیکسٹ جو ہمارے پاس ایک چیز یہاں پر بیان کی گئی ہے، دوسری جو قسم یہاں پر بیان کی گئی ہے، کہتے ہیں فصل کی جو دوسری قسم ہے نا، جو دوسری تقسیم ہے، اس میں بھی اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے فصل مقوم، ایک کو کہا جاتا ہے فصل مقسم. ٹھیک ہے، اب فصل 2 حال سے خالی نہیں ہوگی کہ اس کی نسبت نوع کی طرف ہوگی یا جنس کی طرف ہوگی. بصورت اول یہ مقوم ہے، بصورت ثانی یہ مقسم ہے. دیکھیں مقوم کا مطلب ہوتا ہے پختہ کرنا، مقسم کا مطلب ہوتا ہے اس کو تقسیم کرنا. ٹھیک ہے، اس کو اگر میں اسی ترتیب سے جو ہم نے یہاں لکھی ہوئی ہے اس اعتبار سے اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ایک چیز دیکھیں، ہم نے اگر ناطق کا پوائنٹ اٹھایا، ٹھیک ہے، ہم نے ناطق کا پوائنٹ اٹھایا تو ناطق کا تعلق انسان کی حقیقت سے ہے، یعنی انسان کے معنی کے اندر وہ شامل ہے. حیوان کے معنی کے اندر وہ شامل نہیں ہے. یعنی حیوان کی حقیقت میں، حیوان کے معنی میں ناطق والا پوائنٹ نہیں آتا. تو جب میں ناطق کی نسبت انسان کی طرف کروں گی تو انسان جنس تو نہیں ہے نا، انسان نوع ہے. ٹھیک ہے، انسان کیا ہے؟ انسان نوع ہے. تو جب ناطق کی نسبت میں انسان کی طرف کروں گی تو اس کا مطلب ہوگا یہ فصل مقوم ہے. مقوم کا مطلب وہ اس کو اور زیادہ پختہ کر رہا ہے.
ٹھیک ہے، یعنی جو انسان کے اندر ناطق والا معنی ہے وہ چونکہ دیگر کے اندر پایا نہیں جاتا تو یہ اس کے معنی کے اندر شامل ہے، یہ اس کو مزید پختہ کر دیتا ہے، یعنی دوسروں سے الگ کرنے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے انسان کے لیے. یعنی جب انسان کے اندر یہ شامل ہے نا تو وہ اس کو مزید پختہ کر رہا ہے کہ انسان کے اندر چونکہ یہ معنی آ رہا ہے تو وہ اس کو مزید پکا کر دے گا کہ یہ معنی میرے اندر پایا جاتا ہے لیکن کسی اور کے اندر نہیں پایا جاتا. تو یعنی انسان کو دوسری چیزوں سے الگ کرنے والی جو چیز ہے ناطق، وہ اس کے اندر خود خصوصی طور پر پائی جا رہی ہے. تو جب اس کے اندر پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ اس کو مزید پکا کر رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فصل مقوم. ٹھیک ہے، اگر اسی ناطق کی نسبت میں حیوان کی طرف کر دوں تو کیا حیوان کے معنی کے اندر ناطق پایا جا رہا ہے؟ تو ناطق تو اس کے اندر ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جب ناطق ہم حیوان کے لیے یعنی جنس کے لیے، حیوان جنس ہے نا، اس کے لیے استعمال کرتے ہیں تو چونکہ وہ اس کی حقیقت کے اندر، اس کے معنی کے اندر ناطق والا پوائنٹ شامل نہیں ہے تو گویا یہ حیوان کو تقسیم کر دیتا ہے. تقسیم کس طرح کر دیتا ہے کہ حیوان کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک ایسے حیوان ہوں گے جو حیوان ناطق کہلائیں گے اور ایک ایسے حیوان ہوں گے جو حیوان غیر ناطق کہلائیں گے. تو حیوان ناطق کے اندر انسان آ جائے گا لیکن حیوان غیر ناطق کے اندر جیسے بقر، غنم، فرس، ابل، بعیر، یہ سارے اس کے بیچ میں شامل ہو جائیں گے. تو گویا حیوان کو دو قسموں میں تقسیم کر دیتا ہے یہ ناطق، یعنی حیوان ناطق، حیوان غیر ناطق، اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت اس کے معنی کے اندر شامل نہیں تھا اور حیوان کیا تھا؟ جنس. تو جب ناطق کی نسبت ہم جنس کی طرف کرتے ہیں تو یہ اس کو دو قسموں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے فصل مقسم، یعنی ایسی فرق کرنے والی چیز جو اس کو تقسیم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس کی تعریفات سمجھیں تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. دیکھیں، فصل کی دو قسمیں ہیں، مقوم، مقسم. مقوم کا معنی پختہ کرنا، مقسم کا معنی تقسیم کرنا. تو فصل دو حال سے خالی نہیں ہوگی کہ اس کی نسبت نوع کی طرف ہوگی یا جنس کی طرف ہوگی. پہلی صورت میں وہ مقوم ہے، دوسری صورت میں وہ مقسم ہے. یعنی اگر اس کی نسبت نوع کی طرف ہو، نوع کیا ہے؟ انسان. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ نوع ہے، باقی حیوان جس میں نامی، جس میں مطلق، جوہر جو ہے وہ ساری کی ساری جنس ہیں. ٹھیک ہے، تو انسان کی طرف اگر اس کی نسبت ہے یعنی ناطق کا پوائنٹ وہ اس کی اپنی حقیقت کے اندر شامل ہے، وہ اس کو دوسروں سے الگ کرنے والا ہے، تو گویا یہ اس کے معنی کو مزید پختہ کر دیتا ہے کہ میرے اندر ایک ایسا معنی پایا جا رہا ہے جو دوسروں کے اندر پایا نہیں جا رہا. تو وہ اس بات کو مزید پختہ کرتا ہے. فصل مقسم وہ فصل جس کی نسبت جنس کی طرف ہوتی ہے، جیسے ناطق کا لفظ ہم حیوان کے لیے بول دیں، ناطق کا لفظ ہم جسم مطلق کے لیے بول دیں، ناطق کا لفظ ہم جسم نامی کے لیے بول دیں، کیونکہ وہ ساری اجناس ہے نا. تو وہ ناطق والا پوائنٹ، وہ معنی ان کے اندر پایا تو نہیں جاتا بلکہ وہ ان کو کچھ قسموں میں تقسیم کر دیتا ہے. یعنی حیوان کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک حیوان ایسے ہو جاتے ہیں جو ناطق ہوتے ہیں، ایک حیوان ایسے ہو جاتے ہیں جو ناطق نہیں ہوتے. تو گویا ان کو دو معنی میں، دو چیزوں میں تقسیم کر دینے والا ہوتا ہے یا مزید قسموں میں تقسیم کر دینے والا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے فصل مقسم.